خداوند یسوع مسیح کے القادر قدوس مہربان اور بزرگو برتر نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں طارق چودھری کی طرف سے پرخلوص سلام پہنچے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، گزشتہ لیکچر میں ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی کہ خداوند خدا کے روز عظیم کے موقع پر، یعنی روز جزا و سزا کے موقع پر، بنی آدم کو یعنی باشندگان زمین کو کس قسم کے تلخ ماحول میں سے گزرنا پڑے گا، اور ہم نے بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں دیکھا کہ حساب کے اس دن کے موقع پر، بدلے کے اس دن کے موقع پر، صلے کے اس دن کے موقع پر، اجر کے اس دن کے موقع پر، انصاف کے اس دن کے موقع پر، جزا کے اس دن کے موقع پر اور سزا کے اس دن کے موقع پر زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ساری کی ساری زمین ایک ماتم کدے کا روپ اختیار کر جائے گی۔ بنی آدم روئیں گے، چلائیں گے، آہیں بھریں گے، تڑپیں گے، گلیں گے، چھاتی پیٹیں گے، ماتم کریں گے اور اپنے آپ کو نوچیں گے۔ الغرض چاروں اطراف چیخو پکار اور آہو فغاں کا ایک بحر بے کراں موج زن ہوگا۔ جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے، اس طرح بنی آدم کو اس دن کی جلن جلائے گی، اس دن کی تپش جلائے گی، اس دن کی سوزن جلائے گی، اس دن کی تلخی جلائے گی اور اس دن کا سوز و گداز جلائے گا۔ اور ہم نے بائبل مقدس میں سے آیات مقدسہ کی روشنی میں بغور جائزہ لیا کہ پھر بنی آدم میں سے بہتیرے کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب میں دھکیل دیے جائیں گے، اور عبدالآباد تک آگ اور گندک کی بھٹی میں ان کے جلنے کا دھواں اٹھتا رہے گا۔ جب ہم روز حساب کی اس تلخی پر اور بنی آدم کی ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی سزا پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں بہت سے سوالات سر اٹھاتے ہیں، اور ہمارے دل و دماغ میں بہت سی الجھنیں کروٹیں لیتی ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی سوال جو ہمارے دل و دماغ میں سر اٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس کا زندہ خدا، بائبل مقدس کا حقیقی خدا، بائبل مقدس کا حتمی خدا، بائبل مقدس کا لا تبدیل خدا اور بائبل مقدس کا عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و وفا میں غنی کہلاتا ہے،
جو محبت کا منبع کہلاتا ہے، جو دیا کا دریا کہلاتا ہے، جو کرم کا سر چشمہ کہلاتا ہے، جو رحمت کا ساگر کہلاتا ہے، جو شفقت کا سمندر کہلاتا ہے، اور جو فضل کا بحر بے کراں کہلاتا ہے، اپنے ہاتھ کی کاریگریوں کو، اپنے ہاتھ کی تخلیق کاریوں کو، اپنے ہاتھ کی صنعت کاریوں کو اور اپنے ہاتھ کی دستکاریوں کو کیسے عبدالآباد قائم اور دائم رہنے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ وہ کل بھی مہربان تھا، آج بھی مہربان ہے اور عبدالآباد تک مہربان رہے گا، کیونکہ اس کی فطرت، اس کی طبیعت اور اس کی خصلت کسی قسم کے تغیر و تبدل کا شکار نہیں ہوتی۔ جب ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں اس کی محبت کا، اس کی شفقت کا، اس کی دیا کا، اس کے کرم کا، اس کی رحمت کا اور اس کے فضل کا بنظر غائر جائزہ لیتے ہیں تو ہم حیران و ششدر رہ جاتے ہیں کہ وہ کس قدر بنی آدم کو آرام میں دیکھنے کا خواہش مند اور آرزو مند ہے، بلکہ اپنے مقدس ہونٹوں اور اپنی پاکیزہ زبان سے فرماتا ہے، 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں۔ خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 75 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر اپنے مقدس ہونٹوں اور اپنی پاکیزہ زبان سے کیا فرماتا ہے؟ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خروج کی کتاب کے 23ویں باب کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 75 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، اگر اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو ہمارے گدھے اور گھوڑوں کے اور ہمارے بیلوں اور سانڈوں کے آرام کا بھی اس قدر خیال ہے، تو اندازہ کیجئے کہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے پاکیزہ اور مقدس دل میں بنی آدم کے آرام کا کس قدر زیادہ خیال ہوگا، یا بنی آدم کے آرام کی بابت اس کے پیمانے پر غور کیجئے جو بنی آدم کے پالتو جانوروں کے آرام کے لیے بھی اس قدر فکر مندی کا اظہار فرماتا ہے۔
6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7ویں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائیں۔ سن لیجئے، وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بنی آدم پر بلا جواز مصیبت اور تکلیف نہیں لاتا، اور کوئی اس کی شفقت پر، اس کی دیا پر، اس کی محبت پر، اس کے ترس پر اور اس کے فضل پر شک نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ پھر سنیے، کیونکہ وہ بنی آدم پر خوشی سے دکھ مصیبت نہیں بھیجتا۔ نوح کی کتاب کے 3 باب کی 33ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 775 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر جس نے ہمیں اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے، قطعی طور پر نہیں چاہتا کہ ہمیں عبدالآباد کے لیے عذاب پہم میں ڈال دے، آگ اور گندک کی بٹی میں ڈال دے، یعنی دوزخ اور جہنم میں ڈال دے۔ پھر اس ابدی سزا کا کیا سبب ہے؟ سن لیجئے، آج کے لیکچر میں ہم بائبل مقدس کی مقدس آیات کی روشنی میں آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں کہ آخر اس ابدی سزا کا سبب کیا ہے۔ وہ خدائے قدوس و مہربان اور بزرگ و برتر تو بنی آدم پر، یعنی خاک کے کھلونوں اور مٹی کے پتلوں پر نہایت مہربان ہے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش انجیل کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر سنیے، اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 83 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ میرے ہم ایمان بھائیوں اور میری ہم ایمان بہنوں، نور دنیا میں آیا ہے اور بنی آدم نے اسے قبول کرنے سے انکار کیا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تاریکی کو پسند کیا ہے، تاکہ نہ وہ نور کے قریب آئیں اور نہ ان کے گنونے گھٹیا غیر معیاری گندے غلیظ اور مکروہ افعال و اعمال پر ملامت ہو۔
اب نور سے کیا مراد ہے؟ نور تو اس کائنات کے خالق، مالک، رازق اور حاکم کو کہا جاتا ہے، جس کی ذات اقدس و قدرت کاملہ کے ساتھ کائنات اپنا راستہ تلاش کرتی اور اپنی منزلوں کی جانب بڑھی چلی جاتی ہے۔ سن لیجئے، اس ازلی اور ابدی نور نے مجسم ہو کر انسانیت کے لبادے میں، بشریت کے لبادے میں اور آدمیت کے لبادے میں انسانوں کے درمیان موجود ہونا پسند کیا، اور واشگاف الفاظ میں بنی آدم سے مخاطب ہو کر اپنا تعارف کروایا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ ازلی اور ابدی نور جس کے اشاروں پر یہ کائنات ناچتی ہے، اسے پسند آیا کہ وہ انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر، آدمیت کا لبادہ اوڑھ کر اور بشریت کا لبادہ اوڑھ کر، یعنی انسانی شکل و صورت لے کر ایک کنواری کے بطن کے وسیلہ سے انسانوں کے درمیان آ اترے تاکہ ان کو ابدیت اور کاملیت کا راستہ دکھائے۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 8واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 91 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کوئی بنی آدم میں سے ابدی موت سے، ابدی ہلاکت سے، ابدی تاریکی سے، ابدی اندھیرے سے، ابدی تیرگی سے، ابدی ظلمت سے، ابدی بدقسمتی سے، ابدی بدنصیبی سے، ابدی ذلت سے، ابدی رسوائی سے، ابدی شرمندگی سے اور ابدی ندامت سے بچنا چاہتا ہے تو پھر وہ میری تعلیمات پر، میرے احکامات پر، میرے مفروضات پر، میرے ارشادات پر، میرے فرمودات پر اور میرے نسخہ جات پر عمل پیرا ہو جائے۔ آپ نے اپنے آنے کے بڑے مقصد کا اشتہار دیتے ہوئے فرمایا، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 93 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ وہ نور مجسم اپنی زبان اقدس سے بنی آدم کے لیے کون سا تحفہ لے کر آیا؟ یوں بیان فرماتا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔
اگر کوئی بنی آدم میں سے قادر مطلق کے اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات کا یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان کا راستہ تلاش کرنے کے لیے اس نور کی پیروی نہیں کرتا اور ابدی اندھیرے کا شکار ہو جاتا ہے، ابدی تاریکی کا شکار ہو جاتا ہے، ابدی تیرگی کا شکار ہو جاتا ہے، ابدی ظلمت کا شکار ہو جاتا ہے، ابدی ندامت کا شکار ہو جاتا ہے، ابدی شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے، ابدی رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے، ابدی ذلت کا شکار ہو جاتا ہے اور ابدی آگ اور گندک کی جھیل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی غلطی ہے۔ وہ اس لیے آیا کہ بنی آدم زندگی پائیں، اور کون سی؟ کثرت کی، ایٹرنل لائف، ایور لاسٹنگ لائف، کثرت کی زندگی، یعنی وہ عبدالآباد تک قادر مطلق کے اس نئے نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے جہان میں آباد رہنے کے لائق بن جائیں۔ وہ نور مجسم اپنے باپ کے موقفات کی تکمیل کے لیے با آواز بلند اشتہار دیتا رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا آسمانی باپ بنی آدم کو بے چین نہیں دیکھنا چاہتا، بے قرار نہیں دیکھنا چاہتا، عذاب میں نہیں دیکھنا چاہتا، دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا، تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، مصیبت میں نہیں دیکھنا چاہتا، آگ اور گندک کی بٹی میں جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ہی کسی بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو گدھوں اور گھوڑوں پر بھی، بیلوں اور سانڈوں پر بھی اس قدر مہربان ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو حکم دیا 7ویں دن نہ تم کام کرنا اور نہ تمہارے پھاٹکوں کے اندر کوئی جانور کام کرے، نہ کوئی نوکر چاکر کام کرے، نہ کوئی غلام اور لونڈی کام کرے۔ واہ بھائی واہ! اور اس نور مجسم نے اپنے باپ کے موقفات کی اور تعلیمات کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے، تفسیر و تعویل کرتے ہوئے با آواز بلند فرمایا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 11واں باب اور اس کی 28ویں تا 30ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 14 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ بنی آدم کے لیے سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے روح اقدس نے انسانیت کی چادر اوڑھ کر، آدمیت کی چادر اوڑھ کر اور بشریت کی چادر اوڑھ کر زمین پر اتار لیا اور با آواز بلند کہا، جو میری پیروی کرے گا وہ آگ اور گندک کی بٹی میں نہ جائے گا بلکہ حیات ابدی میں یعنی قادر مطلق کے نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان
جہان میں جائے گا۔ جو میری پیروی کرے گا، میرے احکام و قوانین کی پاسداری کرے گا، یعنی میرے نقوش پا پر چلے گا اور میرے احکامات کی لاج رکھے گا، میری تعلیمات کی لاج رکھے گا، میرے ارشادات کی لاج رکھے گا، میرے فرمودات کی لاج رکھے گا، میرے مفروضات کی لاج رکھے گا، میرے فارمولہ جات کی لاج رکھے گا اور میرے نسخہ جات کی لاج رکھے گا، ابدی آرام کے دیس میں داخل ہوگا اور اس عذاب پہم سے بچ جائے گا، ابدی ندامت اور شرمندگی سے بچ جائے گا، ابدی ذلت اور رسوائی سے بچ جائے گا اور ابدی آگ اور گندک کی جھیل سے بچ جائے گا۔ بدقسمتی سے کروڑوں بلکہ اربوں بنی آدم نے اس کے احکام و قوانین کی بجا آوری کا جتن اور قصد نہیں کیا، جس کے باعث ان کو اس ابدی جہنم کا، ابدی دوزخ کا، آگ اور گندک کی بٹی اور جھیل کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے بائبل کا زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآباد تک قائم اور دائم رہنے والا خدا اپنے دوست ابراہیم کی اولاد کو اس بڑی تکلیف سے، اس بڑی مصیبت سے جو وہ ملک مصر میں جھیل رہے تھے، نکال کر آسودگی اور آرام کے دیس میں لے جانے کا پروگرام بنا چکا۔ 40 برس تک دشت و بیابان کے سفر میں اس نے ان کا انتظار کیا کہ وہ اس کے احکام و قوانین کی لے میں ڈھل جائیں، اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کی لے میں ڈھل جائیں۔ اس نے نعمتوں کی افراط، برکتوں کی بہتات، آسمانی اور زمینی تحائف کی کثرت اور فراوانی کے باعث ان کے دامن کو اوپر تک لبریز کیا، لیکن وہ تھے کہ اس کے پاکیزہ منصوبوں کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور وہ تو چاہتا تھا کہ ان کو آرام اور آسودگی کی سرزمین تک لے کر جائے۔ لیکن جب اس 40 سالہ سفر کے دوران انہوں نے اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کو اپنے گنونے رویہ جات اور اپنے گنونے رجحانات کے باعث بیزار کیا، تو اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا، 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ زبور نمبر 95 کی 10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ چنانچہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے ان تمام جانوں کو جو ملک مصر سے نکلی تھی اسی دشت و بیابان کی خوراک بنا دیا، اور فرمایا 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا، اور میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، زبور نمبر 95 کی
10ویں اور 11ویں آیات مقدسہ صفحہ نمبر 584 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر ان بنی آدم کے لیے اس عذاب پہم کا اعلان فرمائے گا جن کو اس کے نور مجسم کی مقدس زبان سے اور پاکیزہ ہونٹوں سے نکلے ہوئے اس اشتہار کی بالکل سمجھ نہ آئی کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ بدقسمتی سے ہزاروں کو، لاکھوں کو، کروڑوں کو، بلکہ اربوں کو آرام پانے کی اس پیشکش سے استفادہ کرنے کا ڈھنگ سلیقہ کرینہ اور گر نہیں آیا، چنانچہ یہی بات ان کے لیے سزا کے حکم کا سبب بنی۔ نہیں تو خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر تو بنی آدم پر اس قدر مہربان ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی ان کو آگ اور گندک کی بٹی میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ تو ان کو ابدی آرام میں، یعنی اپنے اس نئے نویلے اور پاکیزہ نظام کائنات میں، یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور یہاں پر میں اس بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ اس قدوس و برحق اور بزرگ و برتر نے آگ اور گندک کی وہ بھٹی بنی آدم کے لیے نہیں بنا رکھی جسے جہنم یا دوزخ کا نام دیا جاتا ہے، بلکہ اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے لیے اور اس کے پیروکار فرشتوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ مرکوم ہے، پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متی رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 30 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ پھر وہ نور مجسم یعنی خداوند یسوع مسیح منصف اعظم کی حیثیت سے اپنے تخت عظیم پر براجمان ہو کر اپنے بائیں ہاتھ کھڑے ہوئے شریروں سے مخاطب ہو کر کہے گا، تم نے ابدی آرام کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور میری تعلیمات اور میرے احکامات کی پاسداری کرنا پسند نہ کیا اور اپنے دل کی نکالی ہوئی راہوں پر چلنا پسند کیا اور اپنے من مرضی کے سودے کیے، چنانچہ اب اس ابدی آگ اور گندک کی بٹی میں چلے جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے لیے تیار نہیں کی گئی تھی، بلکہ وہ تو اس ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود کے لیے اور اس کے پیروکار فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن چونکہ تم نے اسی کی پیروی کا دم بھرنا پسند کیا اور اسی کی سی خو اپنائی اور نافرمانی اور حکم عدولی کا ارتکاب کرنے میں اس جیسے بننا پسند کیا، چنانچہ اب اسی کے ساتھ اس عبدالآباد کے عذاب میں چلے جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا۔ پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنوں، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، متی رسول کی معرفت، مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 25واں باب اور اس کی 41ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 30 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ لیکن بنی آدم میں سے جتنوں نے نور مجسم کی طرف سے کی جانے والی ابدی آرام کی پیشکش کو قبول کرتے ہوئے اس کی پیروی کا جتن اور قصد کیا اور اس کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی کے حصول میں کامیاب ہو کر مفت میں راست باز ٹھہرے اور پھر راست بازی کی راہ پر عزم مصمم کے ساتھ یعنی غیر متزلزل ایمان کے ساتھ چلتے ہوئے اعمال صالحہ کا چارہ کیا، یعنی نجات پا کر پھر لوٹ کر نہیں گئے بلکہ قادر مطلق کے احکام و قوانین کی روشنی میں ان تمام افعال و اعمال کا چارہ کیا، جتن کیا، قصد کیا، بلکہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا جو قادر مطلق کی خوشنودی کے حصول کے لیے لازم تھے، اور ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آنے کے لیے اپنی جان تک کے نذرانوں سے گریز اور دریغ نہ کیا، اور پاکیزگی کو کمال تک پہنچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کاملیت کی منزلوں کی جانب پوری محنت کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پورے جتن کے ساتھ اور پورے قصد کے ساتھ چلتے رہے، محو سفر رہے، گامزن رہے اور رواں دواں رہے۔ ان کی بابت آسمانوں کے آسمان پر سے آواز آتی ہے، جناب یوحنا رسول پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 14ویں باب کی 13ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 252 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر بنی آدم میں سے کسی ایک کو بھی آگ اور گندک کی بٹی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور اس نے اپنے روح کو انسانی شکل و صورت دے کر زمین پر بھیجا تاکہ وہ بنی آدم کو اس خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے نئے نظام کائنات میں یعنی کاملوں کے اس ابدی جہان میں داخل ہونے کی راہ دکھائے۔ جتنوں نے اس کی آواز کو پہچانا اور اس کے نقوش پا پر چلنا پسند کیا اور اس کی پاکیزہ قربانی کے باعث راست باز ٹھہرنا پسند کیا، اس کے وسیلے سے قادر مطلق کے پاک روح کی تحریک اور قدرت کے ساتھ نئے سرے سے پیدا ہونا یعنی نیا مخلوق بننا پسند کیا، اور پھر ابلیس نابکار یعنی شیطان مردود پر غالب آتے ہوئے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر راست بازی کی راہ پر چلتے گئے اور کاملیت کی منزلوں کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ ان سب کو قادر مطلق کی فرزندیت کا حق حاصل ہوگا اور دیگر تمام کے تمام اس کے ابدی آرام سے محروم کر کے اس ابدی آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ قدوس و برحق اور بزرگ و برتر فیصلے کے طور پر فرماتا ہے، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔
मुकाशफा की किताब के 21वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 258 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज़ पाया है। मेरे हम ईमान भाइयों और मेरी हम ईमान बहनों, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाकर, यानी उस नूरे मुजस्सम पर ईमान लाकर अबदी आराम के तालिब हो जाइए और उसके वसीले से अपने गुनाहों की मुआफ़ी हासिल कीजिए और फिर रास्तबाजी की और पाकीज़गी की राह पर गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ, यानी अज़्म मुसम्मम के साथ गामज़न हो जाइए और अबलीस नाबकार यानी शैतान मरदूद पर गालिब आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाइए और अपने तमाम अफ़ाल व आमाल के वसीले से पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए जतन और कसद कीजिए और कामलियत की राहों पर ता दम आखिर यानी आखिरी सांसों तक गामज़न रहिए, मैवे सफ़र रहिए और रवां दवां रहिए, ताकि आप खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, यानी उस नूरे मुजस्सम के वसीले से खुदाए क़ुद्दूस व बरहक के नए नवेले और पाकीज़ा निज़ाम कायनात में, यानी कामलों के उस अबदी जहान में दाखिल होने के लायक बन जाएं और आग और गंधक की उस अबदी झील से बच जाएं जो कादर मुतलक ने अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार कर रखी है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।